نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إنا لننصر رسلنا بے شک ہم یقیناً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی والذین آمنوا اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم یقوم الاشہاد اور جس دن قائم ہوں گی گواہیاں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم جس دن نفع نہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرت وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى اور یقیناً دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا ہدی وذکریٰ لأولی الالباب ہدایت اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے فاصبر ان وعد اللہ حق پس صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے واستغفر لذنبک اور استغفار کیجئے اپنے گناہوں کے لیے وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پچھلے پیر اور صبح کے وقت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المؤمن کا چھٹا رکوع آیت نمبر 51 سے لے کر 55 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل جو بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دلائل لے کر گئے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا، تو
ایک شخص فرعون کے دربار میں کھڑا ہوا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں ایک طویل گفتگو کی اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا۔ پہلی قوموں کی تباہی اور ہلاکت کا نمونہ ان کے لیے بطور مثال بیان کیا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کو دیکھو کیسے تباہ و برباد ہوئی۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ اور کلیہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلے جتنے میرے نبی آئے ہم نے اپنے انبیاء کی ہر دور میں مدد کی ہے، اور اسی طرح ایمان والوں کی مدد کی ہے۔ یعنی اللہ کے نام پر بھروسہ اور توکل کر کے اگر کوئی شخص میدان میں کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کئی واقعات ایسے ہیں کہ دنیا میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ مدد نہیں ہوئی، مثلاً انبیاء کو شہید کر دیا گیا۔ خود قرآن مجید میں وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کئی انبیاء کو ناحق شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح جس ایمان والے کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا ہے، چلو اس کو تو بچا لیا گیا، لیکن کئی ایمان والے ایسے بھی تو ہیں نا جو ظلم سہتے سہتے دنیا سے چلے گئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی؟ چلو آخرت کی مدد تو سمجھ میں آئی، لیکن دنیا میں جو اہل ایمان مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے، تو اس میں اللہ کی مدد کیسے ہوئی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے ان کی مدد فرمائی کہ مشکل ترین حالات میں بھی وہ ذرا بھر ڈگمگائے نہیں، بلکہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ یہ ایمان پر ثابت قدم رہنا اللہ کی بہت بڑی مدد ہے، ورنہ اللہ کی مدد کے بغیر کون ایمان پر ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کی مدد تھی نا کہ آگ کے انگاروں پر لیٹ کر بھی بلال احد احد کی صدائیں لگاتے تھے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اسی طرح اصحاب الاخدود کا واقعہ سورۃ البروج میں ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ وہ خندقیں کھودی گئیں اور کسی دور میں ایمان والوں کو آگ کی خندقوں میں ڈالا جانے لگا، سامنے گڑھے کھودے ہوئے ہیں اور وہ آگ سے بھرے ہوئے ہیں، اور ایمان والوں کو پکڑ پکڑ کر اس بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیا جرم تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہی جرم تھا کہ رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اور کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ آگ کے انگاروں پر لیٹ کر، آگ کی خندقوں میں کود کر جو لا الہ الا اللہ کے گیت گا رہے تھے، یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اللہ ہی نے ان کو استقامت عطا فرمائی۔ تو اہل ایمان کو اسی طرح انبیاء تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہے کہ استقامت کے پہاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا اور کسی کو نہیں ستایا گیا۔ لیکن انبیاء کی تو عظمت کی الگ ہی بات ہے، ان کی تو نرالی ہی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دے پھر بھی میں لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کی استقامت تو ایک بھی مثال ہے۔ اللہ ایمان والوں کو بھی استقامت عطا فرماتے ہیں۔ مثلا ایک اور واقعہ سنیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے مقابلے میں میدان میں آئے تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا اور اللہ کی مدد دیکھی،
تو قرآن کہتا ہے فوراً ایمان لے آئے۔ جادوگر جب ایمان لائے، ابھی ایمان لایا ہے اور ابھی فرعون کی طرف سے دھمکی کیا مل رہی ہے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارا ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا، دوسری طرف سے پاؤں کاٹوں گا۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، پھر کھجور کے تنوں پہ تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا۔ یہ کوئی معمولی دھمکی نہیں تھی، ہاتھ کاٹنا، پاؤں کاٹنا، سولی پہ چڑھانا۔ لیکن اللہ ایمان والوں کی کیسے مدد کرتا ہے؟ انہوں نے یہ دھمکی سنی تو فرعون کو کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو کر لے جو کچھ کرنا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی چند روزہ زندگی میں سزا دے گا نا، ہم تو رب پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ استقامت اور جرت ان کو کس نے عطا فرمائی؟ یہی اللہ کی مدد ہے۔ ضروری مدد کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ جو میں چاہوں وہ مل جائے، مطلب یہ ہے کہ اللہ استقامت عطا فرماتے ہیں، اللہ دل میں اطمینان عطا فرماتے ہیں، موت کے وقت بھی تسلی ہوتی ہے مومن آدمی کی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة، فرمایا موت کے وقت استقامت والوں کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے آ کر ان سے کہتے ہیں نہ خوف کرو نہ غم کرو، بلکہ جس جنت کا تذکرہ سنتے تھے اب اس جنت میں جانے کا وقت آنے والا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی ان کے دوست ہیں، رب کہتا ہے ہم آخرت میں بھی ان کے دوست ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اہل ایمان کی مدد فرماتے ہیں۔ انا لننصر رسلنا، بے شک ہم یقیناً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، گواہ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا دن، قیامت کو سارے گواہ کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ زمین جس کے اوپر گناہ کیے ہیں وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین بھی اپنے خبریں بیان کر دے گی، انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ اللہ فرماتے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ بند ہو جائے گا، ہاتھ بولیں گے، اعضاء بولیں گے، پاؤں بولیں گے کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کیا دنیا میں، ایک ایک عضو بول کر بتائے گا کہ کیا کرتا رہا۔ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، پھر انسان اپنے اعضاء سے کہے گا تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تم کیوں بول رہے ہو میرے خلاف؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے جس اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا اسی اللہ نے ہمیں بھی بولنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو انسان کی خلاف گواہیاں ہوں گی، زمین بول رہی ہے یہ گواہی، اعضاء بول رہے ہیں یہ گواہی، فرشتے بول رہے ہیں، کرامن کاتبین بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ھذا ما لدی، یہ جو میرے پاس ہے یہ حاضر ہے۔
اللہ فرماتے ہیں فرشتے بول وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس ہے یہ حاضر ہے۔ فرشتے گواہیاں پیش کر دیں گے، کرامن کاتبین بول جائیں گے، وہ اعمال نامہ بولے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا، یہ سب گواہیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یہ وہ دن ہے جس دن سارے گواہ حاضر ہو جائیں گے، اس دن بھی ہم ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یوم لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی کام نہیں آئے گی۔ ظالم لاکھ معذرت کرے ان کی معذرت کام بولے جی نہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ نکالیں 13واں پارہ بالکل آخر سے نکالیں، سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم، اور 13واں پارے کا بالکل آخری رکوع ہے، آیت نمبر 42۔ سورہ ابراہیم 13ویں پارے کے بالکل آخر سے نکالیں، آخری رکوع ہے، 14واں پارہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے۔ یہ 13واں شروع ہے، 14واں پارہ جہاں شروع بس سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 41 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 42 شروع ہو رہی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مت گمان کرو اللہ کو کہ اللہ غافل ہے اس سے جو ظالم عمل کرتے ہیں۔ ظالموں کے اعمال سے اللہ غافل بولے نا جی۔ ظلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ظلم کی کتنی قسمیں؟ ایک ظلم اللہ کے حقوق میں، وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کھائے بندہ رب کا، پیے رب کا، سجدے جا کے غیروں کے دربار پہ کرے، رب کا کھا کے رب کا پی کر پکار غیروں کی کرے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ہے شرک حقوق اللہ میں۔ ایک دوسرا شرک ہے حقوق العباد میں، کسی کا حق غصب کیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کو دھوکہ دے کر مال بٹور لیا، کسی کو گالی دی، کسی کی عزت برباد کی، کسی پر تہمت لگائی وغیرہ وغیرہ، یہ ہے حقوق العباد میں ظلم۔ تیسرا ظلم ہے اپنی جان پر ظلم، گناہ کیا، بدکاری کی، شراب پیا، جھوٹ بولا، یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، شرک کرنے والے، دوسروں پر ظلم کرنے والے، اپنی جان پر ظلم کرنے والے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مت گمان کرو اللہ کو کہ اللہ غافل ہے اس سے جو ظالم عمل کرتے ہیں۔ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، ہم تو صرف اس دن تک ان کو مہلت دے رہے ہیں جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں بند کرنا چاہیں گے تو بند نہیں ہوں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین، دوڑتے ہوں گے یعنی بھاگنے کی لاکھ کوشش کریں گے، مقنعی رؤوسہم، سر اٹھے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھیں نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکیں گی، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء، دل ان کے اڑے ہوئے ہوں گے، یعنی محشر کا دن ہوگا، دوڑ دوڑ کر جا رہے ہوں گے، سر یوں اٹھا کے خوف کے مارے دیکھ رہے ہوں گے، آنکھیں اپنی طرف بھی لوٹ کر نہیں آ سکیں گی، دل ان کے اڑے ہوئے ہوں گے، اس دن مہلت کا در بند ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ، اے
میرے محبوب صلی اللہ ڈرا لوگوں کو یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے ڈرا جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا، پھر ظالم کیا کہیں گے؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب مہلت دے ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے. یہ ظالموں کی معذرت ہے. ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں نا وہاں پہ اس دن ظالموں کی معذرت قبول نہیں ہوگی. ظالم کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں مہلت دے پر تھوڑے سے وقت کے لیے. کیوں؟ نجیب دعوتک ونتبع الرسل، تاکہ ہم تیرے حکم کو قبول کر لے، ہم نبیوں کی بات مان لیں. اچھا آج تمہیں یاد آیا اللہ کی بات ماننے کا اور نبیوں کی اتباع کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، پہلے تو قسمیں کھاتے تھے کہ تمہیں زوال ہی کوئی نہیں ہے. پہلے تو یوں سمجھتے تھے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، آج موت آئی تو اب کہتے ہو یا ہم اتباع کرتے ہیں. واپس آئیے سبق کی طرف. تو یہاں اللہ یہ فرماتے ہیں جب ظالموں کو پکڑے گا نا اللہ، پھر معذرتیں قبول نہیں ہوں گی. اب وقت ہے توبہ کا. یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، پھر ظالموں سے ان کی معذرت قبول نہ ہوگی، ظالموں کو معذرت نفع نہ دے گی، بلکہ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہوگی. اللہ میں محفوظ فرمائے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے برا گھر ہوگا، جہنم ٹھکانہ ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، دلیل نقلی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا. کہو سبحان اللہ. کتاب تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، بنی اسرائیل کو تو نہیں ملی تھی، لیکن وہ وارث بن گئے. کتاب اللہ نبی کو دیتے ہیں، تب جو ہے بڑی پیاری بات ہے. کتاب اللہ کس کو دیتے ہیں؟ اپنے نبی کو دیتے ہیں. پھر بعد میں جو کتاب کو سیکھتے سکھاتے ہیں وہ کتاب کے وارث بن جاتے ہیں. اللہ ہمیں بھی انہیں لوگوں میں شامل فرمائے. 22ویں پارے میں ہم نے پڑھا نا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو ہم چن لیتے ہیں اپنے بندوں میں سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں گئے، لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ کہنے لگے لوگوں بڑا افسوس ہے، انتم ہا ہونا، تم یہاں بازار میں ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مدینہ میں مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں کاروبار میں لگے ہو، میراث تقسیم ہو رہی ہے. لوگوں نے دکانیں چھوڑی، بھاگے مسجد کی طرف، ہم بھی جناب میراث لے کر آئیں. وہاں گئے، وہاں تو کوئی نہیں، چیز تقسیم ہو رہی. واپس پلٹ کر آئے، ابو ہریرہ ابھی ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ تو جیسا بزرگ آدمی عجیب بات کرتا ہے، مسجد نبوی میں تو کوئی چیز بٹ نہیں رہی اور تم کہہ رہا ہے کہ تقسیم ہو رہی ہے میراث، وہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی. ابو ہریرہ کہنے لگے وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہا بس وہاں تو چند لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے. ابو ہریرہ نے کہا ارے یہی تو حضور کی میراث ہے نا، حضور کی میراث کوئی درہم دینار تو نہیں ہے، آپ کی میراث کوئی سونا چاندی تو نہیں ہے کہ کوئی تقسیم ہو رہا ہو. میں تمہیں یہی کہہ رہا تھا، یہی تو سمجھانا چاہتا تھا، تم دنیا کے دھندوں میں مصروف ہو اور مسجد نبوی میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. یہ میراث ہے. فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا
دیا تو تمہیں اس کا وارث بنایا. ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، یہ ہدایت ہے، نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. آخر میں تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاصبر ان وعد اللہ حق، فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. جیسے اللہ نے پہلے انبیاء کی مدد کی میرے محبوب، تیری بھی اللہ مدد فرمائے گا. واستغفر لذنبک، اور استغفار کر اپنے ذنب کے لیے. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح و شام اپنے رب کی تعریف اور تسبیح بیان کرتا رہے. یہاں پہ ایک لفظ تھوڑا سا قابل غور ہے، یہ توجہ فرمائیں پھر بات ختم کرتے ہیں. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ صبر کیجئے، اور واستغفر لذنبک، اپنے گناہ کے لیے استغفار کیجئے. دیکھیں یہ متفق کا مسئلہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے کیا ہوتے ہیں، اور خود سورۃ الفتح میں ہے نا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کیے ہیں، معصوم ہیں انبیاء. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ استغفار کیجئے اپنے گناہ کے لیے. اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ اصل میں تو نبی کے ذریعے امت کو حکم دیا جا رہا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ سے استغفار کرو، میں روزانہ 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر کے امت کو سکھا رہے کہ تم بھی اس طرح کیا کرو. جیسے میں استغفار کرتا ہوں نا، اصل مقصد تو امت کو سکھانا ہے. آپ تو معصوم ہیں لیکن امت تو معصوم نہیں ہے نا، امت میں تو غلطیاں ہیں، امت میں تو گناہ ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تاکہ آپ عمل کر کے امت کو استغفار کر کے سکھائیں، اس طرح استغفار کرو جیسے تمہارا نبی استغفار کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ سورۃ النصر میں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اے میرے محبوب اللہ کی مدد آ جائے گی، فتح ہو جائے گی، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو جائیں گے، تو آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے اور استغفار کرنی ہے. تو ہر عمل کے اختتام پر استغفار اللہ کو پسند ہے. ہر عمل کے اختتام پر اللہ کو کیا ہے جی، نماز کا سلام کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. اب ضروری نہیں کہ گناہ پر استغفار ہو، پڑھی تو نماز ہے اور بعد میں کیا کر رہے ہیں، بولے ہمارے جماعت والے ساتھی نہیں کہتے کہ جو ہی گشت سے واپس ہوں تو کیا کریں، برا عمل تو نہیں تھا، عمل تو بڑا اونچا تھا، استغفار کیوں کریں. پر اچھے عمل کے بعد استغفار اللہ کو پسند ہے، اور اللہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے ایک بہت اچھا عمل کیا ہے، اب پھر استغفار کر رہا ہے اور اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میرے محبوب تجھے ہم نے اونچا مقام دیا تھا، بلند مقام دیا تھا، تجھے ہم نے آخری نبی بنایا ہے، ایک عمل کا اختتام ہو رہا ہے، اس لیے میرے نبی تو استغفار کر تاکہ اس عمل کے اختتام کے اوپر قبولیت کی مہر لگ جائے. اس عمل کے اختتام پر کیا ہو جائے، قبولیت کی. اب سمجھ آیا استغفار نبی کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو امت کی تعلیم ہے، دوسرا درجات کی بلندی، اور عمل کے اختتام پر استغفار کرنا یہ قبولیت کی مہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.